السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل کڈز اینڈ بگ سٹوریز، جس پر ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بہت ہی مزے کی سٹوریز۔ تو فوراً ہی اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جلدی سے ہم آج کی سٹوری شروع کر سکیں۔ چلیے تو دوستو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت انسانی تاریخ کا وہ منفرد واقعہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود تک پہنچنے تک کے واقعات معجزات اور روحانیت سے بھرپور ہیں۔ ذیل میں ان واقعات کی مکمل تفصیل درج ہے۔ نمبر 1، جے ولادت خانہ کعبہ، مولود کعبہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 13 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ دیوار کعبہ کا شق ہونا۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اچانک کعبہ کی پشت کی دیوار مستجار کے مقام سے شق ہوئی اور اب اندر داخل ہو گئی۔ دیوار دوبارہ مکمل مل گئی اور آپ 3 دن تک اللہ کے گھر میں مہمان رہیں۔ اہل مکہ کی حیرت۔ اس دوران قریش کے لوگ کعبہ کا تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہ کھل سکا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ امر الہی ہے۔ کعبہ کے اندر قیام اور غیبی غذا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان 3 دنوں کے دوران حضرت فاطمہ بنت اسد کو جنت کے میوے اور غیبی رزق فراہم کیا گیا۔ یہ ان کے اور ان کے ہونے والے فرزند کے بلند مرتبے کی علامت تھی۔ ولادت اور خروج۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہی دوبارہ شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد آغوش میں چاند سے بیٹے کو لیے باہر تشریف لائیں۔ اس وقت پورا مکہ اس معجزے کا گواہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار اور آنکھیں کھولنا۔ ایک نہایت خوبصورت اور مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تو سب نے بچے کو دیکھنا چاہا لیکن حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے چچا زاد کو گود میں لیا، حضرت علی علیہ السلام نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پہلا دیدار۔ آپ کی پہلی نظر کائنات کے سب سے معتبر چہرے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ علی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور نصرت ہے۔ کلام الہی کی تلاوت۔ روایات کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گود میں لیا تو ننھے علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور قرآن مجید کی سورہ مومنین کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن اس وقت نازل نہیں ہوا تھا لیکن یہ علی علیہ السلام کے علم لدنی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نام رکھنے کا واقعہ۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدرہ شیر تجویز کیا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام علی پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان مبارک چسائی، جس سے علم و حکمت کے چشمے آپ کے وجود میں منتقل ہو گئے۔ تربیت محمدی۔ اس دن سے حضرت علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود پرورش کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پنگھوڑے جھولے سے منسوب واقعات، آپ کی بچپن کی شجاعت، ولایت
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاریخ اور تذکروں میں درج چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ ازدہے کا واقعہ، یہ حضرت علی علیہ السلام کے بچپن کا مشہور ترین واقعہ ہے جو آپ کی شجاعت کی پہلی جھلک مانا جاتا ہے۔ واقعہ، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں آرام فرما رہے تھے اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد پاس موجود نہیں تھیں۔ اس دوران ایک بڑا اژدہا وہاں نمودار ہوا اور پنگھوڑے کے قریب آ گیا۔ ننھے علی علیہ السلام نے خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنے دونوں ہاتھوں سے اژدہے کے جبڑوں کو پکڑ لیا اور اسے چیر کر ہلاک کر دیا۔ نام کی وجہ، جب آپ کی والدہ واپس آئیں اور یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی اور آپ کو حیدرہ شیر کا نام سے پکارا، جو آپ کا ایک مشہور لقب بن گیا۔ پنگھوڑے کا خود بخود ہلنا، روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی یا آرام کر فرما رہی ہوتی تو فرشتے حضرت علی علیہ السلام کے پنگھوڑے کو جھولا جھلاتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا کہ پنگھوڑا خود بخود ہل رہا ہے اور غیب سے لوریوں جیسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تاکہ آپ سکون سے سو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بے چینی، حضرت علی علیہ السلام کو بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے یا آپ کی آواز سنائی نہ دیتی تو علی علیہ السلام پنگھوڑے میں بے چین ہو جاتے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور پنگھوڑے کے پاس آ کر کچھ فرماتے، حضرت علی علیہ السلام مسکرانے لگتے اور سکون پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنا لعاب دہن حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے، جسے حضرت علی علیہ السلام رغبت سے چوستے تھے۔ طاقت اور گرفت کا مظاہرہ، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ پنگھوڑے میں ہوتے اور کوئی آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو آپ اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتے کہ وہ شخص حیران رہ جاتا۔ آپ کے بچپن کے لیوپار یعنی کپڑے اکثر آپ کے زور بازو کی وجہ سے پھٹ جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ہاتھ بچپن سے ہی غیر معمولی قوت کے حامل تھے۔ فرشتوں کی ہم کلامی، کچھ صوفیانہ اور روحانی روایات میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اور یہ مانا جاتا تھا کہ اب ملائکہ یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں یا انہیں دیکھ رہے ہیں۔ خلاصہ، یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے استاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدرت کے زیر سایہ ہو رہی تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس سٹوری کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کڈز اینڈ بگ سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری کی معلومات آپ کو فوراً مل سکے۔ چلیے تو دوستو، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جلد ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔